میری شادی ہوئی تھی لیکن مجھے پتا تھا کہ یہ شادی صرف 24 گھنٹے کی ہے، اسی لیے مجھے کوئی پرواہ نہ تھی کیونکہ 24 گھنٹے گزر چکے تھے اور میں خوشی خوشی اٹھا تھا۔ یہ دن میری زندگی کے سب سے حسین دنوں میں سے ایک تھا، یا شاید پہلے ہی حسین دن تھا، کیونکہ پوری زندگی میں نے سمجھوتے کرتے ہی گزار دی۔ اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکلا تو سامنے کا منظر دیکھ کے ایسے لگا جیسے سانس بند ہو جائے گا۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ شادی بس 24 گھنٹے کی ہے، لیکن میرے لیے وبال جان بن گئی، کیونکہ میں نے جس انسان سے شادی کی تھی وہ عورت نہیں بلکہ میرا نام ملک شعیب ہے، اور میں صرف نام کا ہی ملک تھا، کیونکہ میری کوئی بھی عزت نہ تھی۔ میں غریب لیکن خوبصورت ترین آدمی تھا، جس کے چہرے پہ جوانی کا غرور تھا، لیکن حالات نے میرے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ میں بچپن سے ہی غربت کا مارا ہوا تھا، اور میرے باپ کا چھوٹا سا کام تھا جو کبھی چلتا اور کبھی بند ہو جاتا۔ میری ماں ایک سادہ سی عورت تھی، ہمیشہ شوہر کے سائے میں جینے کو عبادت سمجھتی تھی۔ میرے بہن بھائی نہیں تھے اور میں اکلوتا بیٹا تھا، اس لیے میرے ماں باپ کی نظریں ہمیشہ مجھ پر لگی رہتی۔ میری خوبصورتی میرے لیے عذاب بن گئی جب ایک بڑی عمر کی عورت کا مجھ پہ دل آ گیا، اور وہ عورت میرے باپ کے مالک کی بیوہ تھی اور اب خود ساری جائیداد سنبھال رہی تھی۔ اس کا شوہر کئی سال پہلے دنیا سے جا چکا تھا اور اب وہ تنہا زندگی گزار رہی تھی۔ میرا باپ بیمار رہنے لگا، اور جب وہ کام پہ نہیں جا سکتا تھا تو مجھے اس کے گھر بھیج دیتا۔ میں وہاں جا کر گاڑی چلاتا، چیزیں خرید کر لاتا اور کبھی کبھی باغیچے کی دیکھ بھال بھی کرتا۔ اس عورت کا نام سغرا تھا اور وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھتی۔ شروع میں نے اس کی نظروں کو نظر انداز کیا، لیکن پھر وہ مجھ سے باتیں کرنے لگی، میری تعریفیں کرنے لگی اور میرے ہاتھ پکڑنے لگی۔ میں الجھن میں پڑ گیا، لیکن کچھ کہہ نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ میری روزی کا ذریعہ تھی۔ ایک دن اس نے میرے باپ کو بلایا اور کہا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ وہ کہنے لگی کہ وہ میرے ماں باپ کا خیال رکھے گی اور ان کے لیے نوکر رکھے گی، ان کے کھانے پینے اور دوا دارو کا خرچہ اٹھائے گی۔ میرے باپ کی آنکھوں میں چمک آ گئی اور میری ماں نے چپ چاپ رضامندی ظاہر کر دی۔ میں احتجاج کرتا رہا، میں انکار کرتا رہا اور میں روتا رہا، لیکن میری ایک نہ سنی گئی، اور یوں صرف 22 سال کی عمر میں میری شادی اس عورت سے کر دی گئی جس کی عمر 40 سے اوپر تھی۔ میں ابھی زندگی کی بہاروں میں تھا اور وہ زندگی کی خزاں میں داخل ہو چکی تھی۔ میری شکل پہ جوانی تھی اور اس کے چہرے پر جھریوں کی گہرائی میں گم ماضی تھا۔ میرے دل میں کراہت تھی، لیکن میں کچھ کر نہیں سکتا تھا کیونکہ اب میرے ماں باپ اس کے مہمان بن چکے تھے اور ان کے لیے ہر آسائش میسر تھی۔ سغرا نے شادی کے بعد مجھے کئی تحفے دیے، کپڑے، گھڑی، موبائل، کار، لیکن یہ سب میرے دل کا خلا نہیں بھر سکے۔ ہر رات ایک بوجھ بن کر گزرنے لگی اور میں اس کے قریب آنے سے کتراتا، لیکن وہ بس ضد رہتی اور مجھے برداشت کرنا پڑتا۔ مجھے اپنے آپ سے نفرت ہونے لگی اور میں آئینے میں اپنی صورت دیکھ کر شرمندہ ہونے لگا۔ زندگی ایک اذیت بن گئی، لیکن میں خاموش رہا کیونکہ میرے ماں باپ خوش تھے، ان کے پاس اب سب کچھ تھا۔ وقت گزرتا گیا، میں نے کاروبار سنبھالنا شروع کیا۔ سغرا نے مجھے اپنے شوہر کی کمپنی کا انچارج بنا دیا۔ آہستہ آہستہ میں کاروبار میں ماہر ہوتا گیا اور کچھ ہی سالوں میں کمپنی کو نفع میں لے آیا۔ اب حالات بدل گئے تھے، میرے پاس گاڑیاں تھیں، بنگلہ تھا، پیسے تھے اور خادم تھے، لیکن دل میں سکون نہ تھا۔ سغرا پہلے سے زیادہ بوڑھی ہو چکی تھی اور وہ اکثر اپنے رشتہ داروں یا دوستوں کے ہاں چلی جاتی اور گھنٹوں وہاں رہتی۔ گھر میں اس نے ایک نوکرانی رکھی ہوئی تھی جو خود اس کی عمر کی تھی۔ ان دونوں کی باتوں میں میں کبھی شریک نہیں ہوتا تھا۔ وہ اپنی دنیا میں مگن رہتی اور میں اپنی تنہائی میں۔ سغرا نے میرے نام اپنی ساری جائیداد کر دی کیونکہ ہماری کوئی اولاد نہ تھی اور اب اس عمر میں امید بھی نہ تھی۔ میں نے کبھی سغرا کو کچھ نہیں کہا، لیکن دل میں اس کے لیے محبت نہ تھی اور نہ ہی کبھی پیدا ہوئی۔ میرے لیے وہ ایک زبردستی کا رشتہ تھی جو میرے سروں پہ مسلط کر دیا گیا۔ مجھے اس بات کا دکھ نہیں تھا کہ وہ مجھ سے بڑی تھی، دکھ تو اس بات کا تھا کہ وہ میرے ماں باپ نے مجھے اپنی ضرورتوں کے عوض بیچ دیا۔ وہ کہتے تھے کہ ہم نے تمہاری بہت قربانی دی، اب تم ہمارا سہارا بنو، اور سغرا تمہیں سہارا دے رہی ہے تو کیا برا ہے۔ میں تو ان کی باتیں سن کر خاموش ہو جاتا، لیکن دل میں ایک آتش فشاں پکتا رہتا۔ میں اکثر باہر چلا جاتا، دوستوں سے ملتا، ریسٹورنٹس میں وقت گزارتا، لیکن کسی سے اپنا دکھ نہیں کہتا۔
میں لوگوں کے بیچ ہنستا مسکراتا لیکن دل میں ایک اداسی کا پہاڑ لیے پھرتا۔ مجھے کبھی کبھی لگتا کہ میری زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں، بس ایک گھڑی کی سوئی کی طرح چل رہی ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ میں نے کئی بار سوچا کہ سغرا سے علیحدگی اختیار کر لوں، لیکن پھر یہ سوچ کر رک جاتا کہ اگر میں نے ایسا کیا تو میرے ماں باپ کا کیا ہوگا؟ ان کے لیے اب یہ سب کچھ معمول بن چکا تھا۔ وہ اس آسائش کے عادی ہو چکے تھے، اور اگر میں نے سب کچھ چھوڑ دیا تو وہ دوبارہ اس غربت میں نہیں جا پائیں گے۔ میری ماں مجھے کہتی کہ سغرا تمہیں بیٹے کی طرح سمجھتی ہے اور تمہیں بہت چاہتی ہے۔ میں ہنستا اور کہتا کہ بیٹے سے شادی کون کرتا ہے؟ وہ چپ ہو جاتی اور کہتی کہ تم نافرمان ہو گئے ہو۔ مجھے اپنے نافرمان ہونے کا طعنہ ہر بار سہنا پڑتا، لیکن میں کیا کرتا؟ میرے پاس سب کچھ تھا لیکن دل میں کچھ بھی نہ تھا۔ سغرا کی موجودگی ایک بوجھ بن چکی تھی جو میں ہر روز اپنے کندھوں پر اٹھاتا۔ میں بازار میں نکلتا تو نوجوان جوڑوں کو دیکھتا جو ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے پھرتے تھے۔ میری عمر کے لڑکے اپنی بیویوں کے ساتھ خوشحال زندگی گزار رہے تھے، لیکن میں تنہا پھرتا۔ میرے ساتھ کوئی نہ ہوتا اور میری آنکھیں اکثر بھیگ جاتی، لیکن میں پونچھ لیتا اور کسی کو دکھ نہ دیتا۔ میری زندگی ایک بے جان کاغذ کی مان تھی جس پہ کسی نے سیاہی پھیلا دی ہو، جس کے لفظ مٹ چکے ہوں اور مفہوم ختم ہو چکا ہو۔ میں نے کئی بار خدا سے دعا کی کہ مجھے نئی زندگی دے، لیکن میری دعائیں کسی اندھی دیوار سے ٹکرا کر واپس آ جاتی۔ میرے کاروبار میں مزید ترقی ہوئی، میں نے نئی برانچز کھولی، ملازمین کی تعداد بڑھ گئی، میں نے نیا دفتر بھی بنایا، لیکن یہ سب میرے دل کی خالی جگہ کو نہ بھر سکا۔ میں لوگوں کو مشورے دیتا، ان کے مسائل حل کرتا، لیکن اپنے دل کا مسئلہ کسی سے نہ کہہ پایا۔ اب جب میں 36 برس کا ہو چکا ہوں تو سغرا بالکل کمزور ہو چکی ہے اور وہ اکثر بیمار رہتی ہے، اور اس کا زیادہ تر وقت اپنے رشتہ داروں کے گھروں میں گزر جاتا ہے۔ اس نے گھر میں اب رہنا کم کر دیا ہے اور میں اب ایک ایسے گھر میں رہتا ہوں جہاں ہر چیز ہے لیکن محبت کا نام و نشان تک نہیں، جہاں خادمہ ہے، نوکر ہے، سہولیات ہیں، لیکن ایک دل سے جڑی ہوئی بیوی نہیں ہے۔ کبھی کبھی میں رات کو دیر تک جاگتا رہتا ہوں، آسمان کو تکتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ اگر میں بغاوت کرتا، انکار کر دیتا تو کیا میری زندگی مختلف ہوتی؟ شاید ہوتی۔ شاید میں آج کسی ایک ایسی عورت کے ساتھ ہوتا جو میرے دل کو خوشی دیتی، میرے لیے کھانا بناتی، میرا انتظار کرتی، لیکن اب یہ سب خواب لگتے ہیں، اور خواب بھی وہ جو آنکھ کھلتے ہی ٹوٹ جائیں۔ میں اپنے آپ سے وعدے کرتا ہوں کہ اب نئی شروعات کروں گا، لیکن پھر خود کو ایک بند کمرے میں پاتا ہوں جہاں صرف تنہائی ہے اور میرے جیسا ملک جو صرف نام کا ہے۔ حقیقت میں تو بس ایک سودا تھا جو بیچ دیا گیا۔ ایک دن میں صحن میں بیٹھا اپنے کاغذات دیکھ رہا تھا۔ گرمی کا موسم تھا اور ہوا میں نمی تھی اور فضا میں ایک عجیب سی بیزاری تھی۔ گھر میں آج کچھ زیادہ خاموشی تھی اور سغرا صبح ہی کسی رشتہ دار کے ہاں گئی تھی اور نوکرانی بھی کسی بہانے چھٹی پر تھی۔ میں اپنی دنیا میں گم تھا کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ دروازہ کھلا تو ایک جوان اور خوبصورت لڑکی سامنے کھڑی تھی جس کی آنکھوں میں گھبراہٹ اور چہرے پر پسینہ تھا۔ میں نے پہلی بار اسے اس انداز سے دیکھا، حالانکہ چہرہ جانا پہچانا لگا لیکن یاد نہ آیا کہ کہاں دیکھا ہے۔ میں نے سوالیہ نظروں سے پوچھا کہ جی کیا کام ہے؟ وہ تھوڑی جھجکی، پھر بولی کہ کیا آپ شعیب صاحب ہیں؟ میں نے کہا کہ جی ہاں۔ کہنے لگی کہ میں ماسی حلیمہ کی بیٹی ہوں۔ یہ سنتے ہی میرے ذہن میں ایک دھندلا سا چہرہ ابھرا۔ ماسی حلیمہ، وہی عورت جو پچھلے کئی سالوں سے ہمارے ہاں کام کر رہی تھی، جو سغرا کی پرانی ملازمہ تھی، جس نے کئی بار ہمارے برتن دھوئے، فرش صاف کیے، کپڑے دھوئے اور کبھی شکایت نہ کی، لیکن میں نے اس کی بیٹی کو کبھی نہ دیکھا تھا، یا شاید دیکھا ہو لیکن اس طرح نہیں جیسے آج دیکھ رہا تھا۔ میں نے حیرانی سے کہا کہ تم ماسی حلیمہ کی بیٹی ہو، تم تو اپنی ماں پر نہیں گئی، وہ تو ایک عام سی کالی عورت تھی، لیکن تم تو جیسے کسی فلم کی ہیروئن ہو۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اس جیسی عورت کی اتنی خوبصورت بیٹی ہو سکتی ہے۔ پھر میں نے پوچھا کہ تم یہاں کیوں آئی ہو اور ماسی خود کیوں نہیں آئی؟ اس پر اس کی آنکھیں بھر آئیں اور اس نے بتایا کہ ماسی کافی دنوں سے بیمار ہے لیکن کام پر آتی رہی کیونکہ اس کے پاس علاج کے پیسے نہ تھے۔ اب بیماری حد سے بڑھ گئی ہے اور ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ ان کا گردوں کا آپریشن کرنا ہوگا۔ میں نے کہا کہ یہ تو بہت سنجیدہ بات ہے، لیکن پھر اس نے کہا کہ سرکاری ہسپتال بھی 6.5 لاکھ مانگ رہا ہے اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، اس لیے میں آپ کے پاس آئی ہوں کیونکہ امی نے کہا ہے کہ شعیب صاحب اچھے انسان ہیں، شاید ہماری مدد کریں۔ وہ میری طرف دیکھ رہی تھی لیکن میرے دل میں ایک اور ہی خیال آ گیا۔ گھر خالی تھا،
کوئی دیکھنے والا نہ تھا اور میری بیوی بھی 2-3 دن کے لیے شہر سے باہر گئی تھی۔ نہ ماسی نہ کوئی نوکرانی۔ اس لڑکی کی جوانی اور معصومیت میرے دل میں ایک خطرناک لہر لے آئی۔ میں نے نظریں چراتے ہوئے کہا کہ دیکھو، 4.5 لاکھ بہت بڑی رقم ہے، کوئی بھی اتنے پیسے کسی کے کہنے پر نہیں دیتا، وہ بھی ایک نوکرانی کے علاج کے لیے۔ تم لوگ ہمارے نوکر ہو، رشتہ دار تو نہیں کہ یوں بڑی رقم دے دی جائے۔ اس نے آہ بھری اور کہا کہ یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن ہم بھی مجبور ہیں۔ میں نے اسے ایک نظر دیکھا اور پھر اپنی نیت بیان کر دی۔ میں نے کہا کہ میں تمہیں یہ پیسے دے سکتا ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ تمہیں میرے ساتھ آج کی رات گزارنی ہوگی۔ وہ ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گئی۔ اس کی آنکھیں پھیل گئی اور اس کے چہرے کا رنگ اڑ سا گیا۔ شاید اس نے سوچا بھی نہ تھا کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا۔ وہ زمین پر بیٹھ کے رونے لگی، ہاتھ جوڑنے لگی، کہنے لگی کہ میری ماں کے سوا میرا کوئی نہیں ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں۔ لیکن پھر تھوڑا سوچ کر بولی کہ میری بھی ایک شرط ہے کہ اگر آپ کو میرے ساتھ وقت گزارنا ہے تو آپ کو نکاح کرنا ہوگا۔ میں شریف لڑکی ہوں اور بغیر نکاح کے کسی مرد کے ساتھ وقت نہیں گزار سکتی۔ میں نے کہا کہ مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن شرط وہی ہے، نکاح کے بعد رات میرے ساتھ گزارنی ہوگی۔ اس نے سر جھکایا اور کہا کہ مجھے کچھ وقت دیجیے، میں گواہوں اور مولوی صاحب کا بندوبست کر لیتی ہوں۔ میں نے سر ہلا دیا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنے 2-3 کزنس کے ساتھ آئی اور ان کے ساتھ ایک سفید داڑھی والے مولوی صاحب بھی تھے۔ نکاح پڑھایا گیا اور حق مہر میں کچھ رقم لکھی گئی اور نکاح نامے پر میرے دستخط لیے گئے۔ اس نکاح نامے میں کچھ باتیں ایسی لکھی گئی جو مجھے عجیب لگی، لیکن میں نے پرواہ نہ کی کیونکہ میرا مقصد تو صرف ایک رات کا ساتھ تھا۔ نکاح کے فوراً بعد میں نے اس کے کزنس کو 6.5 لاکھ روپے نقد دیے۔ انہوں نے مجھے دعا دی اور سریلی کو تسلی دی کہ ہم فوراً امی کا علاج کروائیں گے اور جلد وہ صحت یاب بھی ہو جائیں گی۔ وہ سب چلے گئے اور اب سریلی میرے ساتھ تھی، ایک نئی دلہن کی طرح تیار ہوئی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور چہرے پر خوف۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ تم گھبراؤ نہیں، نکاح ہو چکا ہے، اب تم میری بیوی ہو، تمہاری عزت میرے پاس امانت ہے۔ وہ کچھ دیر تک خاموش رہی اور پھر دھیرے دھیرے میری باتوں سے نرم ہونے لگی۔ میں نے پہلی بار کسی جوان اور خوبصورت لڑکی کے ساتھ شادی کی تھی۔ میری پرانی خواہش تھی کہ کوئی ایسی لڑکی میری بیوی بنے جسے دیکھ کر دل باغ باغ ہو جائے، اور آج وہ لمحہ آ گیا تھا۔ سغرا کی پرچھائیاں میرے ذہن سے ہٹنے لگیں اور اس کی جگہ سریلی کے نقوش ابھرنے لگے۔ رات دھیرے دھیرے گزرنے لگی اور وہ میری باتوں کا جواب دینے لگی، ہنسنے لگی، شرمانے لگی۔ میں اس کے حسن میں کھو گیا اور اس کی موجودگی نے میری تنہائی ختم کر دی۔ میں نے اس رات کے ہر لمحے کو محسوس کیا، ہر سانس کو جیا، اور وہ رات میری زندگی کی سب سے حسین رات تھی۔ مجھے یوں لگا جیسے میں صدیوں سے کسی پیاسے صحرا کا مسافر تھا اور آج پہلی بار کسی چشمے سے سیراب ہو رہا ہوں۔ وہ رات خواب جیسی تھی، ایک ایسا خواب جسے میں کئی بار جاگتی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا، لیکن کبھی حقیقت نہ ہوا۔ اب وہ حقیقت میرے سامنے تھی اور سریلی میری بیوی تھی، کم از کم اس رات کے لیے ہی صحیح، لیکن تھی میری بیوی۔ اس کی موجودگی میرے دل پر جیسے مرہم رکھ رہی تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ میرے دل میں ہمیشہ یہ خواہش تھی کہ کسی جوان خوبصورت لڑکی سے میرا نکاح ہو، اور خدا نے میری سنی ہے۔ شاید تو میری قسمت کا وہ موڑ ہو جس نے میری پرانی محرومیاں ختم کی ہیں۔ اس نے میری باتوں کا جواب ایک ہلکی سی مسکراہٹ سے دیا اور پھر ہم دونوں خاموشی سے اس رات کو جیتے رہے، ایک ایسی رات جو میرے دل میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گئی۔ اب صبح قریب تھی، ہم دونوں نے مل کر فجر کی اذان سنی اور اس نے کہا کہ وہ تھوڑی دیر بعد جائے گی تاکہ اس کی ماں کا علاج شروع کیا جا سکے۔ میں نے اس سے وعدہ کیا کہ اگر اس کی ماں ٹھیک ہو جائے تو ہم اس نکاح کو ہمیشہ کا بنا سکتے ہیں۔ اس نے کچھ نہیں کہا اور صرف مجھے دیکھا اور خاموش ہو گئی۔ اس خاموشی میں ہزار باتیں تھیں اور ان باتوں میں ایک امید بھی تھی، ایک ایسی امید جو شاید دوبارہ لوٹ کر نہ آئے۔ لیکن اس لمحے ہم دونوں اس ایک رات میں بندھے ہوئے تھے اور وہ رات میری زندگی کی سب سے خوبصورت رات بن چکی تھی۔ سریلی میرے کمرے میں موجود تھی اور دن کی روشنی کھڑکی سے اندر جھانک رہی تھی۔ میرے دل کی دھڑکن بڑھ رہی تھی، جانتا تھا کہ اب وقت آن پہنچا ہے جب ہمیں اپنی راہیں جدا کرنی ہے، کیونکہ ہمارا معاہدہ صرف 24 گھنٹوں کا تھا، لیکن دل کسی اور طرف مائل ہو چکا تھا۔ سریلی جب جاگی اور باہر آئی تو میں نے ناشتہ بنایا ہوا تھا اور رکھا تھا۔ میں نے کہا، بتاؤ کیا کرنا ہے؟ وہ مسکرائی اور کہنے لگی کہ کیا کرنا ہے، آپ میرے شوہر ہیں اور میں آپ کی بیوی۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا
اور کہا کہ نہیں، ہم نے تو ایک دن کے لیے شادی کی تھی، تمہیں طلاق دینی ہے۔ وہ کہنے لگی کہ میں طلاق نہیں لینا چاہتی۔ میں نے کہا کہ پاگل ہو گئی ہو، میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ میری ایک بیوی پہلے سے موجود ہے اور وہ بہت بااثر عورت ہے۔ اگر اسے معلوم ہو گیا تو وہ میری زندگی تباہ کر دے گی، میری جائیداد لے لے گی اور میں سڑک پر آ جاؤں گا۔ لیکن وہ بس ضد تھی اور اس کا انداز بدل چکا تھا۔ وہ خود کو اب میری بیوی سمجھنے لگی۔ اس نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ آپ کی بیوی ضعیف ہے، آپ خود جوان ہیں، آپ کے جذبات ہیں، خواہشات ہیں جو صرف ایک جوان بیوی ہی پوری کر سکتی ہے۔ میں نے دل میں سوچا کہ یہ بات تو سچ ہے، لیکن میں اپنی پہلی بیوی کو کیسے نظر انداز کر سکتا ہوں؟ ابھی ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ اچانک گھر کا دروازہ کھلا اور سغرا اندر آ گئی۔ میں نے ایک دم سریلی کو اشارہ کیا کہ چلی جاؤ، لیکن اس نے انسنی کر دی۔ سغرا نے ہمیں ساتھ دے کر حیرانی سے سوال کیا کہ یہ کون ہے؟ میں نے ابھی کچھ کہنے کی کوشش کی تھی کہ سریلی بول پڑی اور ساری کہانی سنا دی کہ کیسے ہم نے نکاح کیا اور شادی کی پہلی رات بھی گزر چکی ہے۔ سغرا کا چہرہ زرد ہو گیا، وہ صدمے سے ایک طرف بیٹھ گئی اور اس نے میرے چہرے کی طرف دیکھا اور کہا کہ تم نے مجھے دھوکہ دیا، میں تم پر بھروسہ کرتی تھی، تمہیں سب کچھ سونپ دیا اور ایک ایک پیسے کا بھی حساب نہیں مانگا، تمہیں میرے شوہر کے ترکے کے مالک بنایا اور تم نے مجھے یوں دھوکہ دیا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور میں نے سغرا کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن وہ رونے لگی اور پھر اس نے میرے تمام اخراجات گنوانے شروع کر دیے۔ کہا کہ 80,000 کے پرفیوم، 2 لاکھ کا موبائل، مہنگی گاڑیاں، سب میں نے تمہیں دے دیے۔ تم اپنے دوستوں پر پیسے لٹاتے تھے اور میں نے کبھی زبان نہیں کھولی۔ میں نے دل میں سوچا کہ واقعی اس نے مجھے بہت کچھ دیا، لیکن میں نے اس کا دل توڑ دیا۔ سریلی خاموش کھڑی تھی اور میں نے غصے سے اسے دیکھا کہ تمہیں کیا ضرورت تھی بولنے کی؟ لیکن وہ بڑے اطمینان سے بولی کہ میں نے کوئی غلط بات نہیں کی، میں آپ کی بیوی ہوں اور میرے حقوق ہیں۔ میں نے سغرا کو دیکھتے ہوئے کہا کہ میں ابھی اسے طلاق دے دیتا ہوں، لیکن سغرا نے طنز انداز میں ہنسی اور کہا کہ اب دیر ہو چکی ہے۔ اس نے نکاح نامہ نکالا اور میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ میں نے جب نکاح نامہ پڑھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ اس میں صاف صاف درج تھا کہ اگر میں اس لڑکی کو طلاق دیتا ہوں تو مجھے 7 کروڑ روپے نقد ادا کرنا ہوں گے، اس کے علاوہ یہ بنگلہ بھی اور اس کے حوالے کرنا ہوگا اور 50 تولے سونا بھی دینا ہوگا۔ میرے دستخط اس پر موجود تھے اور اس وقت مجھے یاد آیا کہ نکاح کے وقت میں نے جلدی میں سب کچھ دیکھی بغیر دستخط کیے تھے۔ سریلی نے موقع کا فائدہ اٹھا کر یہ تمام شرطیں نکاح نامے میں درج کروا لی۔ سغرا نے جب یہ نکاح نامہ دیکھا تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہونے لگا، کیونکہ اب اسے احساس ہو گیا کہ میں بھی بے وقوفی میں پھنس گیا ہوں۔ لیکن اس نے کہا کہ یہ سب تمہاری ہی غلطی ہے، تم نے پیسے کی لالچ میں آنکھیں بند کر کے سب کچھ کیا اور تم نے اس نوکرانی کی بیٹی کو اپنی زندگی میں جگہ دی، اب بھگتو۔ میں خاموش ہو گیا کیونکہ میرے پاس کہنے کو کچھ بھی نہ تھا۔ میں اندر سے ٹوٹ چکا تھا اور میری زندگی جو پہلے ہی بے مقصد تھی اب برباد ہو چکی تھی۔ میں نے صرف ایک رات کے لیے ایک جوان لڑکی کو اپنایا، لیکن اب وہ میری بیوی بن کر میرے سب کچھ کی مالکن بن گئی تھی۔ اب نہ میں سغرا کو منا سکتا تھا، نہ سریلی کو چھوڑ سکتا تھا، نہ جائیداد بچی نہ عزت۔ میں نے سوچا کہ اگر میں نے سریلی کو طلاق دی تو مجھے سب کچھ چھوڑنا پڑے گا، اور اگر نہ دی تو سغرا مجھے چھوڑ دے گی۔ میری زندگی ایک ایسے جال میں پھنس چکی تھی جس سے نکلنا ناممکن لگ رہا تھا۔ سریلی خاموشی سے اٹھ کر کمرے میں چلی گئی، دروازہ بند کیا اور تھوڑی دیر بعد واپس آئی اور سیدھے میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے بے حد سنجیدگی سے کہا کہ یہ میرا کمرہ ہے، یہ میرا گھر ہے اور میں یہاں بیوی بن کر آئی ہوں۔ اگر مجھے نکالنا ہے تو کچھ نکاح نامے میں لکھا ہے وہ میرے حوالے کر دو، ورنہ میں یہیں رہوں گی۔ اس نے ایک اور بم پھوڑ دیا کہ میں نے پولیس کو بھی پہلے ہی رپورٹ کروا دی ہے کہ اگر مجھے کوئی نقصان ہوا یا مجھ سے کوئی حملہ ہوا تو اس کے ذمہ دار تم دونوں ہوگے۔ میں اور سغرا ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے کہ ہمیں تو سمجھ آ گئی تھی کہ یہ لڑکی ہمیں پوری طرح قابو میں لانا چاہتی ہے۔ ہم نے کسی طرح سے جاننے کی کوشش کی کہ کیا یہ سب کچھ صرف اتفاق تھا یا کسی منصوبے کے تحت ہوا۔ کچھ دنوں کی کھوج بین کے بعد یہ عقدہ بھی کھل گیا کہ اس کی ماں جو بظاہر ایک شریف عورت بن کر ہمارے گھر کام کرتی رہی، اصل میں اسی سازش کا حصہ تھی۔ اس کی ماں بیمار بھی نہ تھی بلکہ مکمل صحت مند تھی۔ انہوں نے جان بوجھ کر جھوٹ بولا تاکہ ہمارے دل میں رحم جاگے اور ہم مجبور ہو جائیں کسی مدد کی طرف بڑھنے کو۔ ہم نے جب اس کی سرگرمیوں کا جائزہ لینا شروع کیا تو پتہ چلا کہ وہ عورت کام کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی کا باریک بینی سے مشاہدہ کرتی رہی۔ ہمارے رہن سہن، ہمارے معمولات، ہمارے جھگڑے، ہماری بات چیت، سب اس کی نظروں میں رہا۔
اور اسی بنیاد پر انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ میرے اور سغرا کے بیچ عمر اور مزاج کا فرق ہے، لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، شوہر بیوی کے بیچ خلا ہے، اور اسی خلا میں سریلی کو دھکیل دیا جائے اور پھر وہ ایک دن کی دلہن بن کر کروڑوں کی مالک بن جائے۔ لیکن ان کے اندازے شاید اتنے درست نہ نکلے جتنے انہوں نے سمجھے تھے۔ وہ سوچ بیٹھی تھی کہ میں طلاق دوں گا اور مال سمیٹ کر یہ لڑکی چلی جائے گی، لیکن معاملہ الٹ ہو گیا۔ سغرا نے ایک دن بیٹھے بیٹھے مجھے ایک رائے دی کہ تمہیں سمجھنا ہوگا کہ سریلی نے یہ نکاح نامہ ایسی ہی کسی صورتحال کے لیے تیار کروایا تھا۔ اسے یقین تھا کہ تم اسے ساتھ نہیں رکھو گے اور طلاق دو گے، اور وہ شرائط کے مطابق سب کچھ وصول کر لے گی۔ لیکن تم اگر اسے طلاق ہی نہ دو تو یہ سارا کھیل رک جائے گا، کیونکہ جائیداد، سونا، گھر سب اسی وقت اس کے نام ہوگا جب تم اسے چھوڑو گے۔ اس بات میں وزن تھا۔ میں نے غور کیا تو واقعی معاملہ سیدھا ہو گیا۔ مجھے صرف اسے اپنے پاس رکھنا تھا اور مالی نقصان سے بچنا تھا۔ میں نے سغرا سے کہا کہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن میں اس لڑکی کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ سغرا نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ تم رہنا چاہتے ہو، اسی لیے تو نکاح کیا تھا۔ تمہارے جذبات اس کے لیے جاگے تھے، تم نے ایک رات اسی کے ساتھ گزاری اور میں شرمندہ ہو کر خاموش ہو گیا۔ مجھے خود سے نفرت ہونے لگی، لیکن اب پچھتاوے کا فائدہ نہ تھا۔ سغرا نے کہا کہ چاہے تمہیں پسند ہو یا نہ ہو، تمہیں اسے اپنے ساتھ رکھنا ہوگا، کیونکہ یہی واحد راستہ ہے بچنے کا۔ ہم دونوں نے ایک حکمت عملی بنائی اور ایک دن بیٹھ کر سریلی سے کہا کہ تمہیں طلاق نہیں دے رہے، تم ہماری بہو ہو، تمہارا یہ گھر ہے اور تم یہاں رہو، کھاؤ پیو، کپڑے پہنو، کام کرو، عیش کرو، تمہیں کوئی نکالنے والا نہیں۔ ہم نے اس کا دل رکھنے کی کوشش کی، لیکن اس کے چہرے کے تاثرات صاف ظاہر کر رہے تھے کہ وہ مایوس ہو چکی ہے اور اس کا پلان ناکام ہو چکا تھا۔ اسے یقین تھا کہ ہم اسے باہر نکالنے کے لیے ہر شرط مان لیں گے، لیکن اب جب ہم نے پلٹ کر کہا کہ نہیں، طلاق نہیں دیں گے، تو وہ چپ ہو گئی۔ چند دنوں میں وہ بھی ہماری زندگی کا حصہ بن گئی، اور ایک طرف سغرا اپنی عزت بچانے کے لیے اسے برداشت کرنے لگی، اور دوسری طرف میں مال نقصان سے بچنے کے لیے خاموش رہنے لگا۔ لیکن دل کے کسی کونے میں اب بھی اس پر شک باقی تھا۔ وہ دن بھر گھر میں کام کاج کرتی، کبھی کھانا بناتی، کبھی کپڑے دھوتی، لیکن اس کے چہرے پر ہمیشہ ایک خاموشی، بے بسی، یا یوں کہو ایک چھپی ہوئی چالاکی دکھائی دیتی، جیسے وہ کسی نئی چال کی تیاری میں ہو۔ ایک دن اچانک ایک جاننے والے نے مجھے بتایا کہ سریلی کا ایک عاشق تھا، جیسے وہ وعدے کرتی رہی کہ میں جلد ہی شادی کر کے اسے طلاق لوں گی اور پھر ہم دونوں اپنی دنیا بسائیں گے۔ اس نے اسے یقین دلایا کہ وہ شوہر سے پیسے، سونا، جائیداد لے گی اور پھر اس کے ساتھ بھاگ جائے گی۔ میرے تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں نے تحقیق کی تو کچھ تصویریں اور پرانے میسیجز بھی ملے جن میں وہ اپنے اس عاشق کو محبت کے دعوے کرتی دکھائی دی تھی۔ اس نے صاف الفاظ میں لکھا تھا کہ میں صرف ایک دن کی دلہن بن کر سب کچھ سمیٹنے آئی ہوں اور پھر تمہارے ساتھ نئی زندگی شروع کروں گی۔ اس انکشاف نے میرے دل کو توڑ کر رکھ دیا۔ میں نے سوچا کہ کس طرح کی لڑکی کو میں نے اپنی زندگی میں جگہ دی، جو شروع سے ہی جھوٹ بول کر میرے قریب آئی اور مجھے تباہ کرنے کا منصوبہ بنا کر آئی تھی۔ سغرا کو جب یہ بات سب کچھ بتایا تو وہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ دیکھا، یہ وہی لڑکی ہے جس کے لیے تم نے مجھے نظر انداز کیا اور اس کے ساتھ نکاح کیا۔ اب بھگتو۔ میں خاموش ہو گیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اب نہ تو سغرا مجھے عزت دے سکتی ہے اور نہ ہی سریلی مجھ سے مخلص ہو سکتی ہے۔ میرا گھر، میرا سکون، میری عزت، سب کچھ داؤ پر لگ چکا تھا، لیکن میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ طلاق دینے کا مطلب تھا کہ میں اپنی ساری زندگی کی کمائی سے ہاتھ دھو بیٹھوں گا۔ وقت گزرتا گیا، دن رات کی گردش نے سب کچھ بدل دیا۔ سریلی اب وہ نہ رہی جو پہلے دن آئی تھی۔ اب اس نے جان بوجھ کر ایسی حرکتیں شروع کر دی جن سے مجھے غصہ آئے۔ میں اسے طلاق دے دوں، لیکن میں جانتا تھا کہ اگر میں نے ایسا کیا تو میری عمر بھر کی محنت چلی جائے گی اور وہ اپنا مقصد حاصل کر لے گی۔ اس لیے میں نے دانت پیس کر خاموشی اختیار کی اور سغرا بدلنے لگی۔ وہ جو پہلے طنز کیا کرتی اب چپ رہنے لگی، اور میرے رویے نے شاید اس کا دل توڑ دیا تھا۔ میں سمجھ نہ سکا کہ اس کے اندر کیا ٹوٹ رہا ہے اور کون سی خاموشی اسے کھا رہی ہے۔ ایک دن اچانک وہ اپنے کمرے میں مردہ پائی گئی، خاموش، بے جان، جیسے برسوں کا بوجھ اتار کے سو گئی ہو۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے برا دن تھا۔ وہ جیسی بھی تھی میری ہم سفر تھی، میری مجرم نہ تھی، وہ اس دنیا میں اکیلی تھی، لیکن میں نے اسے اور اکیلا کر دیا۔ میں نے خود سے نظریں چرا لی اور میں نے اپنے ضمیر کو سلا دیا، لیکن سغرا کو کبھی نہیں بھولا۔
اس کے جانے کے بعد میں بھی ٹوٹنے لگا اور بیمار رہنے لگا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ سریلی مجھ سے زیادہ بیمار رہنے لگی۔ اس کے چہرے سے رونق غائب ہو گئی اور جسم پر کمزوری کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ مجھے خبر ملی کہ جس شخص سے اس نے عشق کیا تھا وہ اسے چھوڑ کر جا چکا ہے۔ اس نے اپنا انجام دیکھ لیا تھا اور اب شاید شرمندہ بھی تھی۔ آخری ایام میں ہم دونوں ایک دوسرے کے قریب آ گئے اور میں نے اس سے کہا کہ اب ہم دونوں اس دنیا میں اکیلے ہیں، ہمارے چاہنے والے ہمیں چھوڑ چکے ہیں، ہمیں ایک دوسرے کو سہارا بننا ہوگا۔ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ میں تم سے معافی مانگتی ہوں، میں نے بہت کچھ غلط کیا، لیکن اب میں ایک اچھی بیوی بننا چاہتی ہوں۔ میں نے بھی دل صاف کر کے اسے معاف کر دیا اور زندگی کے باقی دن ہم نے ایک دوسرے کا سہارا بن کر گزارنے کی ٹھان لی۔ ایک معاہدہ کیا کہ جو بھی دن باقی ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ نبھائیں گے۔ اس نے واقعی کوشش کی کہ میرے لیے ایک اچھی شریک حیات بن جائے۔ اس نے گھر سنبھالا، میرا خیال رکھا، میرے دل کی باتوں کو سمجھا اور کبھی شکایت نہ کی۔ میری زندگی اس کے ساتھ اب سکون میں گزر رہی ہے اور دل کے کسی نہاں خانے میں آج بھی سکرہ بستی ہے۔ میں رات کو جب آسمان کی طرف دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ اگر روز آخرت جنت نصیب ہوئی اور اللہ نے پوچھا کہ تمہیں بیوی میں سے کون چاہیے، تو میں بغیر ہچکچائے کہوں گا کہ مجھے سغرا چاہیے، کیونکہ وہ میری محبت تھی، وہ میری قربانیوں کی ساتھی تھی اور وہ میرے گناہوں کے باوجود میرے ساتھ رہی۔ سریلی نے شاید وقت کے ہاتھوں بدلنا سیکھا، لیکن سغرا نے میرے ساتھ رہ کر وفا کی تصویر بنائی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ جنت میں میرا ہاتھ تھامنے والی سغرا ہو، نہ کہ کوئی اور۔ محبت اعتماد، وفا اور برداشت کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ رشتے آسانی سے بنتے ہیں، لیکن انہیں نبھانا ایک فن ہے، اور یہ فن وہی سیکھتا ہے جو دل سے سچائی کے ساتھ زندگی گزارے، جو دکھ سہے لیکن کسی کو دکھ نہ دے، جو گرا ہو لیکن کسی کو گرانے کا ارادہ نہ رکھے۔ ہمیں اپنی زندگیوں میں ان لوگوں کی قدر کرنی چاہیے جو ہمارے ساتھ بغیر کسی لالچ کے چلتے ہیں، کیونکہ بعض دفعہ جو چمکدار نظر آتا ہے وہ اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے، اور جو سادہ ہوتا ہے وہ اصل میں خزانہ ہوتا ہے۔